فلوٹس پر کی گئی ہے۔ موسیقی، کہکہے، ثقافت، فن، شاعری، فلسفہ، سائنس، تحقیق، جستجو، مسکراہٹیں، محبت اور رقص سب زندگی کے استعارے ہیں اور جشن کی طرح بسر کیے جاتے ہیں۔ یہ تمام فلوٹس اپنی اپنی علاقائی تاریخ، معاشرت، خوبصورتی، لوک موسیقی، رہن سہن اور روایات کی بھرپور عکاسی کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزریں گے، لیکن دل تھامے رکھیے کیونکہ این فلوٹس کے بعد آج فری فال کا انتہائی دلچسپ مظاہرہ پیش کیا جائے گا۔ چلو کشمیر چلتے ہیں، جہاں پر پھول کھلتے ہیں، جہاں پر برف پڑتی ہے، جہاں چشمے نکلتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آزاد جموں و کشمیر کے منفرد اور انتہائی روایتی اور ثقافتی نظارے سے بھرپور فلوٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ فلوٹ کے آگے آزاد کشمیر کے روایتی اور ثقافتی کھیل گتکا کا شاندار مظاہرہ پیش کیا جا رہا ہے، جو نہ صرف کھیل ہے بلکہ بہترین دفاعی ہتھیار۔ فلوٹ پر حضرت سائیں سہیلی سرکار کا مزار دیکھ سکتے ہیں، جو کہ مظفر آباد میں واقع اسلامی اور روحانی فیضان کا مرکز ہے۔ آپ فلوٹ پر آزاد جموں کشمیر کی سب سے مشہور وادی وادی لیپا کی نہایت خوبصورت انداز میں تصویر کشی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ فلوٹ پر سید علی گیلانی کی ناقابل فراموش خدمات کی منظر کشی دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ اس کے علاوہ کشمیر کے اندر بھارتی ظلم و ستم کی منظر کشی کی گئی ہے۔ کشمیر فلوٹ کی 23 مارچ پریڈ میں شمولیت اس بات کی گمازی ہے کہ کشمیری لوگ اپنی منزل مقصود کا تعین کر چکے ہیں، جو 1947 سے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف اپنا قانونی حق حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے متمنی ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ بنے گا، انشاءاللہ۔ تیرے نام میں آدھا پاکستان، میں ہوں بلوچستان۔ مہر گھڑ کی سرزمین، بلوچستان کا ثقافتی فلوٹ۔ فلوٹ کے بالکل سامنے بلوچستان کا ثقافتی رقص پیش کیا جا رہا ہے۔ بلوچ قوم اپنی مہمان نوازی، جرت اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہے۔ 2 مارچ کو پاکستان میں بلوچ یوم ثقافت منایا جاتا ہے۔ مہر گھڑ سٹون ایج کی ایک معروف آثار قدیمہ سائٹ ہے، جس کی منظر کشی آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں کاشتکاری، چرواہوں اور دھات کاری کے ابتدائی ثبوت ملتے ہیں۔ فلوٹ پر یونیورسٹی آف بلوچستان کا ماڈل دیکھ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ صوبہ بلوچستان کی پہلی درسگاہ ہے، جو 1960 میں قائم ہوئی۔ صوبے کے بیشتر دیگر تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے۔ دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے گلگت بلتستان کا فلوٹ سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ The land of mesmerizing beauty, the land of Ketu, the jewel of Pakistan, Gilgit Baltistan.
گلگت بلتستان اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش پہاڑی سلسلوں میں واقع تحقیقی ادارے اب بھی بلوچستان یونیورسٹی کے تحت کام کر رہے ہیں۔ مری قلعہ کلات دوسرا قدیم ترین قلعہ ہے۔ دنیا بھر کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ اس قلعے کی تاریخ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے گلگت بلتستان کا فلوٹ سلامی کے چپک جانے پڑ رہا ہے۔ The land of mesmerizing beauty, the land of Ketu, the jewel of Pakistan, گلگت بلتستان۔ گلگت بلتستان اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے۔ کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش پہاڑی سلسلوں میں واقع یہ دنیا کی انتہائی شاندار مناظر کا مرکز ہے۔ باسو کونز سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے جو اپنی نوکیلی چوٹیوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت بلتستان کی پہلی یونیورسٹی جو اپنی معیاری تعلیم، تجربہ کار فیکلٹی اور جدید ترین سہولیات کے لیے جانی جاتی ہے۔ دنیا کی بلند ترین شاہراہ، مشہور شاہراہ خنجرا اور ایڈونچر کے شوقین افراد کا خواب کیٹو بیس کیمپ، جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ کے بعد دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ ہے۔ خواتین و حضرات، ساسپلو سیب سیبوں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔ ساسپلو سیب کا منفرد ذائقہ اسے گلگت بلتستان کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک بناتا ہے۔ سرفرانگا سرد صحرا، جیپ سفاری، صحرائی کیمپنگ، پیرا گلائیڈنگ اور ہائکنگ جیسی سرگرمیوں کے لیے ایک مقبول سیاحتی مقام ہے۔ خواتین و حضرات، فلوٹ پر فنکار روایتی آلات پر روایتی موسیقی پیش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب آپ کے سامنے خیبر پختونخوا کا خوبصورت فلوٹ۔ صوبہ خیبر پختونخوا ہزاروں سالوں پر محیط ایک بھرپور تاریخ کا حامل ہے، جو بلند چوٹیوں، سرسبز میدانوں، برف سے ڈھکے پہاڑی سلسلوں اور ان کے دامن میں پھیلی خوبصورت آبشاروں سے مزین ہے۔ خواتین و حضرات، اسٹیج کے بالکل سامنے خیبر کے جوانوں کا خوبصورت کلچرل رقص۔ اس فلوٹ پر آپ یونیورسٹی آف پشاور کا ماڈل دیکھ سکتے ہیں، جو 1913 میں قائم ہوئی اور خطے کی تعلیمی اور ثقافتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ پاکستان کی وادی سوات میں واقع ایک قابل ذکر چوٹی فلک سر کا ماڈل بھی فلوٹ پر موجود ہے، جو اپنے دلکش نظاروں سے ٹریکرز اور کوہ پیماؤں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ فلوٹ پر آپ خیبر پاس بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ایک تاریخی درہ ہے اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل رہا ہے۔ پشاور کا سیٹی ہاؤس اپنے شاندار لکڑی کے کام کے لیے جانا جاتا ہے، جس کے ڈیزائنز کی ایک جھلک آپ فلوٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ وادی کیلاش چترال ایک دلکش علاقہ ہے، جو اپنے منفرد کیلاشی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ پانچ دریاؤں، سونا اگلتے کھیتوں کی سرزمین، پنج آب، پنجاب کا ثقافتی فلوٹ۔ مہمان نواز اور جانباز لوگوں کا مسکن، فن و ثقافت کے لحاظ سے اہم صوبہ پنجاب کا ثقافتی فلوٹ صوبہ پنجاب میں تعلیم، ثقافت اور قدیم طرز تعمیر کو محفوظ بنانے کے لیے کوششوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ 1818 میں تعمیر کی گئی 12 دری اور ایچسن کالج لاہور پنجاب کی ثقافتی فلوٹ کی شان بڑھا رہا ہے۔
واغا بارڈر پر باب آزادی کا ماڈل اس آزاد سرزمین کی علامت ہے۔ گاؤں کی روایتی شادی کو بھی فلوٹ کا حصہ بنایا گیا ہے۔ منجھو مہران منجھی جان، وادی مہران قدیم تہذیبوں کی دھرتی، باب اسلام، اجرک کے جتنے رنگ ہیں سارے میرے سنگ ہیں۔ روایتی اور جدید فن تعمیر کا عکاس، سندھ کا ثقافتی فلوٹ، جس پر آپ دیکھ سکیں گے جہانگیری کوٹاری پریڈ، حضرت لال شہباز قلندر کا مزار، تھرمل پاور پلانٹ جامشورو، گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور روایتی سندھی اوتاق۔ سب سے پہلے آپ فلوٹ پر جہانگیری کوٹاری پریڈ جو 1919 میں تعمیر کردہ تعمیراتی یادگار ہے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے آپ حضرت لال شہباز قلندر جو سندھ کے معروف صوفی بزرگ ہیں کا مزار دیکھ سکتے ہیں جو سیون شریف میں واقع ہے۔ ان کے عرس میں پاکستان اور بیرون ملک سے ہزاروں لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تھرمل پاور پلانٹ جامشورو اور گیمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز تعلیمی اور سائنسی اعتبار سے سندھ کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ فلوٹ کا آخری حصہ سندھ میں روایتی زندگی کی جھلک پیش کر رہا ہے، جہاں دیہاتوں میں لوک موسیقی کے ساتھ رائج روایات کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور خواتین و حضرات، اب سے کچھ ہی دیر میں اسپیشل سروس